السلام علیکم دوستو، ناول بن مانگی دعا کا ثمر کا چوتھا اور آخری حصہ پیش خدمت ہے۔ سفیان کو انہوں نے اپنی قسم دی تھی کہ وہ کبھی اس گھر میں ان کے بغیر قدم نہیں رکھے گا، اور آج انہیں فخر تھا کہ ان کے بیٹے نے ان کا مان برقرار رکھا تھا، چاہے اس کے لیے اس کے کتنے خواب اور امیدیں ٹوٹی تھیں۔ بھابھی کے پیچھے انہوں نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا، لیکن جب نمرا کے دیور کے لیے انہیں شرمین کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اسی پر بس نہیں ذوفشاں اور سفیان کے رشتے کے ثمرات گنوانا شروع کیے، تو انہیں یہ سمجھنے میں ذرا بھی مشکل پیش نہیں آئی کہ بھابھی ان کے ذہن کے ساتھ کھیل چکی تھیں۔ انہوں نے اس دن اپنی ذاتی سمجھ اور سماعت سے ان کی باتیں سنی اور سمجھی تھیں۔ انہوں نے اسی دن خود سے اپنے فیصلے کے غلط ہونے کا اعتراف کر لیا تھا۔ یہ اور بات کے اظہار میں انہیں وقت لگ گیا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فراز کی بے رنگ زندگی وہ دیکھ چکی تھیں۔ بہو کو دبا کر رکھنے کی خاطر بھابھی نے ہر طرح سے کمتر لڑکی چنی تھی، لیکن اپنی اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر گئی تھیں۔ تابندہ کوئی حور نہیں تھی، لیکن خوش شکل تھی۔ انہیں کم از کم اس جیسی لڑکی تو لانی چاہیے تھی، تاکہ اگر فراز نہ بھی چاہے تب بھی بیوی کی طرف متوجہ کرنے والی کوئی چیز تو ہو۔ فراز کی زندگی کی ویرانی سے انہوں نے سبق سیکھ لیا تھا کہ بھابھی کے اصول مکمل طور پر ناکام ہیں۔ وہ تصور میں بھی فراز کی جگہ سفیان کو نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ جب نمرا کی ساس نے براہ راست ان سے ذوفشاں کے لیے بات کی تو وہ خود نہیں جانتی کہ انہوں نے کیسے یہ سب کہہ دیا۔ اسے کہے ہوئے پر ان کے گھر میں خوشی کی جو لہر دوڑی تھی وہ ایسی تھی جیسے خزاں رسیدہ چمن میں بہار کا کوئی جھونکا غلطی سے گھس جائے۔ تبھی انہوں نے اپنے الفاظ کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حسب توقع انہیں دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے۔ دادا جان نے تو انہیں یوں لدے پھندے دیکھ کر منہ پھیر لیا تھا۔ نمرا بیٹی تھی اور سفیان بیٹا، اب وہ کیوں خوشی مناتے ان کی؟ ابا جان، میں آپ سے معافی اور ذوفشاں مانگنے آئی ہوں۔ ان کی بات پر ان کے ساتھ آنے والوں کے علاوہ سب کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی، اور معافی مانگ کر میں اپنی غلطی کا مداوع کرنا چاہتی ہوں، نہ کہ اپنی غلطی پہ قائم رہ کر بچوں کی خوشیاں تباہ کرنا چاہوں گی۔ دادا جان نے سوالیہ نظروں سے بیٹے اور بہو کی طرف دیکھا۔ اصل اذیت تو انہوں نے کاٹی تھی، تو پھر فیصلے کا حق بھی ان کا ہی بنتا تھا۔ دادا جان کی نظریں وہ بخوبی سمجھ گئی تھیں۔ ابا جان، آپ ایک بار معاف کر دیں، پھر چاہے مجھے بھابھی اور بھائی کے پیر پکڑ کر ساری رات کیوں نہ بیٹھنا پڑے، میں انہیں منا کر ہی اٹھوں گی۔ ان کے الفاظ، ان کی آنکھوں سے جھلکتی سچائی۔ جیٹھ نے بڑھ کر سر پر پیار دیا تو بھابھی نے بھی گلے لگا لیا۔ دادا جان نے باری باری سب کو گلے لگا لیا۔ تابی، مٹھائی نکال کر لاؤ، نمرا نے آواز لگائی۔ ندامت کے بہنے والے آنسوؤں نے رشتوں کے دھندلے آئینے شفاف کر ڈالے تھے۔ ایک بار پھر اس گھر میں خوشیوں کے کہے سنائی دے رہے تھے۔ ہم چھت پر چاند دیکھنے جا رہے ہیں، فیضان نے آواز لگائی۔ تابندہ مٹھائی پلیٹ میں نکال کر دے گئی تھی، وہ بھی چاند دیکھنے اوپر چلی گئی تھی۔ تم نے ناحق زحمت کی، تمہیں چاند تو دکھائی دیتا نہیں، برخلاف عادت، سفیان نے شوخی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ سفیان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کتنا بدل گئی تھی وہ ایک سال میں۔ شوق سی لڑکی نے سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ نہ نظر آئے، جب آپ لوگ چاند دیکھتے ہیں تو میں آپ سب کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہوں۔ ذوفشاں نے چور نظروں سے ساتھ والی چھت پر پھیلی تاریک خاموشی کو دیکھا اور سر جھٹک کر ان سب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تابندہ ان دونوں کو چھوڑ کر نمرا سمرا اور فیضان کی طرف چلی گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ذوفشاں نے پوچھا۔ میں خود نہیں جانتا، شاید اللہ کی ذات کو ہمارا امتحان مقصود تھا۔ جو بھی تھا، جو بھی ہے، سجدہ شکر واجب ہے۔ گہری سانس بھر کر سفیان نے اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح پاکیزہ اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ بے شک، اس نے کہا۔ وہ نظر آ گیا چاند۔ اس کی اچانک ہی نظر پڑی تو بول اٹھی۔ وہ سب بھی اسی طرف چلے آئے۔ آپی، مجھے کیوں نہیں نظر آتا چاند؟ حسب معمول دعا اور سورہ پڑھنے کے بعد اس نے سرگوشی میں ذوفشاں سے پوچھا۔ دل کی آنکھ سے دیکھا کرو، آ جائے گا، سفیان نے کہا، پھر ایک دم خود ہی چپ ہو گیا۔ باری باری وہ سارے نیچے چلے گئے۔ اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ چاچی کا اصرار تھا کہ نکاح رمضان میں کر لیا جائے اور
عید کے پہلے ہفتے میں شادی، جبکہ دادا جان چاہتے تھے کہ نکاح بارات کے روز ہی ہو۔ بالآخر چاچی جیت گئیں اور 26ویں روزے کی مبارک شام کو نکاح رکھ لیا گیا۔ ان کے بیٹے نے فرما برداری کی حد کر دی تھی، تو کیا وہ اس کی خوشیوں کے لیے اب تھوڑی سی ضد نہیں کر سکتی تھیں؟ نکاح شادی کے معاملات کے دوران ہی لڑکیوں کو سحری کی تیاری کے لیے کچن میں بھیج دیا گیا، جبکہ سفیان فیضان کی بازار کی دوڑیں لگ گئی تھیں۔ رمضان کی برکت اور رحمت سے وہ سب ایک بار پھر ساتھ تھے۔ خوشبو کے جھونکے کی طرح خوشیاں گم درزوں میں سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئی تھیں۔ تابی، تم بھی کچھ بنانا سیکھو یا یوں ہی رہنا ہے ساری زندگی؟ ذوفشاں کو تیزی سے سالن کے لیے پیاز کاٹتا دیکھ کر نمرہ نے تابندہ سے کہا۔ وہ شیلف کے پاس کھڑی بے دلی سے برتن اٹھا کر ادھر ادھر رکھتی جا رہی تھی۔ جلدی سیکھ لوں گی۔ پچھلے سال چاند رات کا واقعہ یاد کر کے اس کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ذوفشاں کو اس کے بدلے ہوئے مزاج سے ایسے ہی کسی جواب کی توقع تھی، پھر بھی اس کا دل دکھا تھا۔ اللہ میری بہن کا نصیب سب سے اچھا کرے، اس نے سچے دل سے دعا دی تھی۔ دونوں بھائیوں کے تعلقات کی بحالی اور ذوفشاں کا سفیان سے رشتہ پکا ہونا اتنی ڈھکی چھپی باتیں نہیں تھیں کہ تائی جان کو خبر نہ ہوتی۔ وہ تو جیسے صدمے میں آ گئی تھی، فوراً سے پہلے بطول کی طرف جا پہنچی، اور وہ بھی شاید تیار ہی بیٹھی تھی۔ تم نے ذوفشاں اور سفیان کی بات طے کر دی اور بتایا بھی نہیں؟ سلام دعا کے بعد انہوں نے وہ بات چھیڑی جس کے لیے وہ آئی تھیں۔ بتانے کی کیا بات ہے بھابھی، آپ نے خود تو مشورہ دیا تھا، یاد نہیں جب نمرہ کی ساس نے رشتے کا کہا تھا؟ وہ ایک دم بھولی بن گئی تھیں۔ یاد ہے، لیکن رشتے کی بات تو ختم نہیں ہو گئی؟ تم نے خود تو بتایا تھا کہ اس کی ساس نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ ہاں، نہیں کی تھی۔ کل نمرہ کو لینے آئی تھی تو انہوں نے تو زور ڈالنا شروع کر دیا کہ میں انہیں لے کر بھابھی کی طرف چلوں۔ میں نے تو جھٹ آپ کی نصیحت پر عمل کر ڈالا۔ بطول کی بات پر وہ چپ رہ گئی تھیں، اور جب بات ہو گئی تو پھر آج کیا کل کیا، سوچا اس کام کو بھی لگے ہاتھ سمیٹ دوں۔ تم نے شرمین کی بات کی تھی؟ انہیں اچانک ہی یاد آ گیا۔ جی کی تھی، شرمین کی تصویر بھی دکھائی تھی شادی والی، لیکن وہ کہنے لگیں شکل و صورت تو اللہ کی دین ہے، لڑکی بس ذرا بے باک سی ہے۔ نمرہ کی شادی پہ بار بار مردانے کے چکر لگا رہی تھی۔ جھوٹ موٹ کی بات کہہ کر انہوں نے بغور بھابھی کا چہرہ دیکھا، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا ایک رنگ جا رہا تھا۔ انہوں نے خود ہی تو اسے ایسا کہا تھا کہ شاید تم جانتی تو ہو میری بچی ایسی تو نہیں۔ اپنی آواز انہیں خود کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ بھابھی جاننے کا چھوڑیں، آپ یہ بتائیں بھلا تابندہ ایسی لگتی تھی؟ یہ بات مرچوں والی سلائی کی طرح ان کی آنکھیں جلا گئی۔ بنا کچھ کہے منہ موڑ کر آنسو چھپاتی وہ ان کے گھر سے نکل آئیں۔ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کیسے تپ کر چلی گئیں۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں کہ انہیں ذرا اندازہ ہو کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ بچے سانجھے پلے تھے، تینوں اپنے بچوں کی طرح دوسرے بچوں سے بھی واقف تھیں۔ وہ خود بھی جانتی تھیں کہ تابندہ بے قصور ہے، جانے غلط فہمی ہو کیسے گئی۔ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر افطاری کی تیاری کے لیے ساتھ والے گھر میں چلی گئیں۔ امی اور زوفی چاچی کے ساتھ بازار گئی تھیں۔ بے رنگ عید کے تصور سے انہوں نے تیاری ہی کچھ نہیں کی تھی، اور اب جب دھنک رنگوں سے عید سجنے والی تھی تو انہیں بھی شاپنگ کا خیال آیا۔ روزے کی وجہ سے وہ نہیں گئی۔ سمرہ اسکول سے آ کر سو رہی تھی اور دادا جان کمرے میں تھے۔ وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گئی جب دادا جان کی آواز آئی، تابی دروازہ بند کر لو، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہوا ہے دادا جان؟ وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سر چکرا رہا ہے صبح سے، سوچا تھا سو کر اٹھوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر، میں ادھر بازار والے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، سو مت جانا۔ جی دادا جان۔ دروازہ بند کر کے وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی 5-7 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب دروازہ بج اٹھا۔ اس نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس فرنچ داڑھی والے اس عمر رسیدہ شخص کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ ماسٹر صاحب ہیں گھر پر؟ جی نہیں، دوائی لینے گئے ہیں ابھی۔ اچھا، چلے میں فون کرتا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے انہوں نے نمبر ملایا، اور چند سیکنڈز بات کرنے کے بعد 2 قدم آگے ہو کر فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ بات کر لیں۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کان سے لگا لیا۔
تابی بیٹا، یہ قیوم انصاری ہیں میرے شاگرد، میرے آنے تک اندر بٹھاؤ، میں بس ابھی آیا۔ جی دادا جان، اس نے فرما برداری سے جواب دیا۔ گھبرانا نہیں، سفر سے آیا ہے، میرا خیال ہے روزہ نہیں ہوگا، سوکھا پانی نہ پوچھ لینا، اچھے سے بٹھانا، سمجھ گئیں؟ وہ ان کے احکامات پر حیران تھی۔ وہ کون تھا جسے مردوں کی عدم موجودگی میں گھر کے اندر بلانے کا کہا جا رہا تھا؟ جی کہہ کر حسب ہدایت اس نے فون ان کی طرف بڑھا دیا۔ دروازے کے پٹ وا کر کے وہ اندر ثمرہ کو اٹھانے چلی گئی۔ تابندہ سے کہہ دیا ہے میں نے، آپ بے فکر ہو کر بیٹھیں، میں بس تھوڑی دیر تک پہنچتا ہوں۔ ان کی بات پر قیوم انصاری کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ تو یہ تھی تابندہ، ان کے بیٹے کی پسند، یا پسند سے کچھ بڑھ کر کیا تھا اگر یہ ستارہ ان کے بیٹے کے مقدر کے آسمان پر چمکتا۔ پہلی بار تو ان کے بیٹے نے کوئی فرمائش کی تھی، ورنہ لڑکیوں کے معاملات سے وہ خود بھی کوسوں دور بھاگتا تھا۔ آ جائیں انکل، اس کی پکار سے ان کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ شکریہ بیٹا، جیتی رہو، خوش آباد رہو۔ اس کی مائیت میں وہ بیٹھک میں جا بیٹھے۔ انکل کھانا کھائیں گے یا پانی لے آؤں؟ اس کا معصوم سوال چغلی کہہ رہا تھا کہ اسے ان معاملات کا تجربہ نہیں۔ وہ مسکرا اٹھے۔ کچھ بھی نہیں بیٹا، میں روزے سے ہوں۔ اوہ سوری، دادا جان کے اندازے نے اسے شرمندہ کروا دیا تھا۔ گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ رہنے آئی ہوئی ہو؟ وہ دروازے سے مڑنے لگی تھی، ان کی بات پر حیران ہو گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں یہیں رہتی ہوں، ماسٹر صاحب میرے دادا جان ہیں، اس نے چھوٹی سی وضاحت کی۔ جانتا ہوں، لیکن آپ کے سسرال کا پوچھ رہا ہوں۔ سسرال؟ وہ کہاں ہے؟ تیزی سے جواب دے کر اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آپ کا نکاح تھا نا پچھلی عید پر؟ گہری سانس بھر کر اس نے ان کے الجھن زدہ چہرے پر نظر ڈالی۔ ایک اجنبی کو یہ سب بتانا چاہیے یا نہیں؟ اسی شش و پنج میں صوفے کے کونے پر ٹک کر انگلیاں مروڑتے انہیں سب کچھ بتانے کا قصد کیا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دادا جان آئے تھے۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور دادا جان دروازہ بند کر کے بیٹھک میں چلے گئے، جہاں قیوم انصاری سراپا انتظار بنے بیٹھے تھے۔ ایبٹ آباد سے آیا ہوں، سوچا ملتا چلوں۔ بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے فون پر ہوئی بات دہرائی۔ کھانا پانی پوچھ کر دادا جان صوفے پر بیٹھ گئے۔ دماغ میں کل بلاتے سوال کو وہ مزید دبا نہیں پائے، سو پوچھ لیا۔ یہ بچی تابندہ تھی جس نے دروازہ کھولا تھا؟ دادا جان نے اسبات میں سر ہلایا۔ جی جی، یہی تابندہ ہے۔ ماسٹر جی، ایک بات ہے، اگر برا نہ مانیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ان کے جھوٹ پر بات کریں، وہ جھوٹ جو انہوں نے پچھلے سال بولا تھا۔ بولیں، بے فکر رہیں، بچوں کی باتوں کا برا نہیں منایا جاتا۔ انہوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ نے تو کہا تھا تابندہ کی شادی، مطلب اگر آپ کو منظور نہیں تھا تو صاف کہہ دیا ہوتا۔ سر جھکائے اٹک اٹک کر انہوں نے بات مکمل کی۔ جب میری آپ سے بات ہوئی تب تک ایسا ہی تھا، اس کے بعد وہ سب کچھ بتاتے چلے گئے۔ اتنا پریشان وقت گزرا تھا کہ انہیں قیوم انصاری کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے انہیں جانتے تھے، ان کی شرافت و نجابت کے گواہ، پھر ان کے بیٹے سے بھی مل چکے تھے۔ آج جب ان کا فون آیا تو دادا جان نے جان بوجھ کر تابندہ کا نام لیا تھا۔ بیٹی تھی اس لیے وہ خود سے بات شروع کرنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ دل میں اچانک ہی شدید ترین خواہش ابھری تھی کہ اگر ابھی بھی قیوم انصاری اس رشتے پر راضی ہوں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جب قیوم نے بات شروع کی تو وہ بتاتے چلے گئے۔ چند لمحوں کے لیے وہ قدرت کے اس کھیل پر حیران رہ گئے تھے۔ اگر قدرت کو یہ رشتہ منظور تھا تو اسی وقت کیوں نہیں ہو گیا تھا؟ لیکن اللہ نے ہر کام کا وقت مقرر کر رکھا ہے، تو یہی وقت مقرر تھا۔ ان کے بیٹے نے پھر کسی لڑکی کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ ان کی بتائی لڑکیوں پر بھی خاموش ہو جاتا تھا۔ انہوں نے فوراً دامن پھیلا دیا تھا۔ میں اس کے ماں باپ کو جانتا ہوں، میرا بیٹا مجھ سے کبھی اختلاف نہیں کرے گا، نہ ہی میری بہو اعتراض کرے گی۔ پھر بھی ایک بار ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل کی مراد بر آئی تھی، آنکھیں چیخ چیخ کر ہاں ہے کا اعلان کر رہی تھیں۔ شام کو قیوم انصاری نے افطاری بھی ان کی طرف ہی کی تھی اور پھر وہ ہاں کروا کر ہی ان کے گھر سے گئے تھے۔ ان کا بیٹا ان کا دوست تھا اور دوست کو خوشی دینے میں دیر کیوں کرتے، سو وہ منہ میٹھا کر کے اٹھے تھے۔
दो आंखें ताबिंदा को बेकरार कर गईं। अम्मी ने फौरन दोगाना शुक्राना के अदा किए थे। दादा जान, अब्बू, समरा, जूफी सब खुश थे। चाची ने मिठाई मंगवाकर सबके घरों में भेजी थी, ख़ास तौर पर ताई जान के घर। तकलीफ़ों भरे इस एक साल में किसी के मुंह से नाशुक्री और एतराज़ का कलमा नहीं निकला था। शायद इसीलिए अल्लाह ने इम्तिहान मुख्तसर कर दिया था और इनाम में ज़िंदगी भर की खुशियाँ लिख दी थी। आगे पीछे दोनों बहनों के निकाह रख दिए गए थे ताकि चांद रात को सब मिलकर खुशियाँ मना सकें। बाज़ार ख़रीदारी तैयारी में पूरा महीना गुजर गया था। सुफियान और ज़ूफ़शा का निकाह पहले और फिर ताबिंदा और जहाँज़ेब का निकाह हुआ था। इस बार 30 रोज़े पूरे हुए थे। 30वीं इफ्तारी पर जहाँज़ेब भी आया हुआ था। सुफियान ने ख़ास तौर पर उसे बुलाने के लिए मुहिम चलाई थी। चांद रात को हमारे ताया जान की छत पर अलग से कमेटी बैठती है और अब आप इस कमेटी के अहम रुकन हैं, सो आपकी आमदो मौजूदगी ज़रूरी है। बड़ों को भी उसी ने मनाया था और अब वो सब फिर छत पर खड़े चांद तलाश कर रहे थे। शर्मीली मुस्कुराहटें, बोलती आंखें और ढेरों खुशियाँ लिए वो सब मोहब्बतों में नहाए हुए थे। साथ वाली छत अलबत्ता पहले की तरह वीरान थी। चांद नज़र आ गया। अब की बार भी चांद ज़ूफ़शा ने ही देखा था। तुम्हारी ईद का चांद तुम्हारे पहलू में खड़ा है। अब भी चांद नज़र ना आए तो मुझसे मत पूछना चांद क्यों नज़र नहीं आया। ज़ूफ़ी की बात पर वो हंसी। उसे यकीन था आज उसे चांद नज़र आ जाएगा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उसके यकीन का बुलबुला फूट गया। मुंह बनाकर वो मुंडेर से उतरी और दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। तुम्हें पता है तुम्हें कभी चांद क्यों दिखाई नहीं दिया? जहाँज़ेब की बात पर उसने सर उठाया। क्यों? क्योंकि चांद को चांद कैसे नज़र आएगा? उसकी शरारती मुस्कुराहट पर उसने शर्माकर नज़रें झुका लीं। मैं ये नहीं कहता कि उस दिन जब तुम अचानक से बेध्यानी में अंदर आ गई थी तो मुझे तुमसे तूफ़ानी किस्म की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये ज़रूर था कि दिल ने मुस्कुराने की ख्वाहिश की थी तुम्हारे साथ। वो बड़े जज्ब से बोल रहा था और जब मुझे तुम्हारे रिश्ते का पता चला तो यूँ लगा जैसे ज़िंदगी की तितली के सारे रंग उड़ गए हों। बहुत बेकैफ वक्त गुजरा था और अब तो मैंने ज़िंदगी को सोचना भी छोड़ा हुआ था जब मेरी बिन मांगी दुआओं ने मोजिज़ा देखा। वो सर झुकाए मुस्कुराए चली जा रही थी। अचानक कुछ याद आने पर सर उठाकर उसी की तरफ देखा। लेकिन मेरा नाम कैसे पता चला आपको? तुम्हारे बैग के साथ लटकते लकड़ी के 2 इंच के टुकड़े पर खुदे तुम्हारे नाम वाले कीचेन से। तुम्हारे अंदर आने से वापस जाने तक एक एक सेकंड मैंने कई बार जिया है। मेरे हाफ़्ज़े पर रोज़े अव्वल की तरह महफूज है। अब चलें या इधर ही खड़े रहना है? भाई लड़कियों ने चूड़ियों और मेहंदी के लिए जाना है। सुफियान ने शरारत से विलन का रोल निभाया। हंसते मुस्कुराते वो सब नीचे चले गए। दीवार के साथ बैठे फराज ने एक एक लफ्ज़ सुना था। वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर सकेगा। उसने सोचा। नीचे से अभी भी आवाज़ें आ रही थी। ईद तो इस तरफ आई थी। वो सभी हंस हंस कर जहाँज़ेब की गाड़ी में बैठ रहे थे। बाजार जाकर सभी एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बगैर चांद रात का हुस्न देखने अलग अलग सिमतों में निकल खड़े हुए थे। शॉपिंग से फारिग होकर वो आइसक्रीम खाने चल दिए। अल्लाह ने बेपनाह नज़ाकत दी है तो अब आसाइश देने के लिए मुझे भेज दिया है। वो रश से बचने के लिए गाड़ी में ही बैठी थी जब उसके लिए वो आइसक्रीम गाड़ी में ही ले आया। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे यकीन था जहाँज़ेब उसकी ईद का चांद था या नहीं, खुशियों का चांद ज़रूर था। दोस्तों, नॉवेल बिन मांगी दुआ का समर का चौथा और आखिरी हिस्सा आपको कैसा लगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।